السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جہانگیر مغل اپنے پروگرام بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 21ویں صدی میں کی 34ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ افلا یتدبرون القرآن، سورۃ النساء، سورہ نمبر 4، آیت نمبر 82۔ ترجمہ: تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا ہوا، انہیں غور و فکر کی دعوت نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ نبوت کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ نبی خدا کی وحی کے مطابق ہی فرائض سر انجام دیتا ہے۔ انسان کو دعوت تدبر ہے، کئی اور آیات میں تعقل و تفکر کی دعوت ہے۔ یہ عام بات ہے کہ انسان کو عقلی و سائنسی تجربے اور مشاہدے کی بدولت قرآن سے اخذ و فیض کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ آج کے انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کیسے لیتا ہے۔ آج 21ویں صدی کا انسان خدا، رسول و نبی اور قرآن کے لیے اوپر مذکورہ معنی و مفہوم میں سر خم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مذہبی قیادت بشمول مسلمانوں کے انسانی شعور کے راستے میں رکاوٹ خیال کی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ یورپ میں تو مذہب سے مکمل بغاوت کر لی گئی ہے، اور بغاوت کے بعد انسانی شعور کی ترقی میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ مسلم دنیا اور کسی حد تک باقی تیسری دنیا میں مذہب سے بغاوت کے امکانات تو نہیں، لیکن یہ سوال ضرور پیدا ہو گیا ہے کہ خرابی مذہب میں کتنی آ گئی ہے اور قیادت کا تصور کتنا ہے۔ لوگ سیاسی استحکام، معاشرتی تحفظ، معاشی کفالت، تہذیبی ارتقاء میں اخلاقی طاقت کے شدت سے آرزو مند ہیں، اور ابھی تک اپنے مسائل خدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی روشنی سے حل کرنے کے خواہاں ہیں، جبکہ دوسرے شاید اپنے مذاہب سے آس لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ طے ہے کہ مغرب نے مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں ترقی کی ہے، اور مسلم دنیا اور تیسری دنیا کی تبدیلی ان کے مذہبی عقائد کے ساتھ اطمینان بخش طور پر متوقع ہے۔ مغرب نے درست ترقی کی اور مسلم دنیا اور تیسری دنیا نے ترقی نہیں کی، تو غلط کیا ہے؟ درست اور غلطی کو جوڑ کر آگے بڑھنے کا وقت 21ویں صدی نے مہیا کر دیا ہے۔ مغرب نے تیز تر عملی و شعوری ترقی کی، مگر انسان کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے ساتھ جس اطمینان کی ضرورت ابدی ہے، وہ اسے کھو بیٹھے ہیں۔ روحانیت و اطمینان کی تشنگی نے مغربی تہذیب کو بے اطمینان کر دیا ہے۔ یہ دراصل مادیت پر یک طرفہ زور کی وجہ سے ہوا ہے۔ دوسری طرف مسلم دنیا اور دیگر میں پریشانیوں نے ڈیرا تو شدت سے جما رکھا ہے، مگر یہ پریشانیاں اب تک بے اطمینانی کی انتہا تک نہیں پہنچی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھوک پر قناعت ہے اور مرنے پر اطمینان ہے۔ بھوک پر قناعت کب تک؟ یہ سوال مسلم دنیا اور تیسری دنیا کے مذہبی اجارہ داری طبقے اور امروں کے لیے سوچنے کا ہے۔ ناانصافیاں بالآخر انسانوں اور قوموں کے اندر بغاوت بھر دیتی ہیں۔ اس طوفان میں تو مغرب کی طرح بہت کچھ جا سکتا ہے اور بہت کچھ آ سکتا ہے۔ فکر کے تعینات حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کو انسانیت کے لیے نمونہ یعنی رول ماڈل قرار دیا گیا۔ اس نمونہ کو فکر میں زندہ رکھ کر امت اسے 21ویں صدی میں لے آئی ہے۔ وہ فکر جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے استفسار پر بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فکر حسنہ کیا ہے، تو فرمایا: معرفت میری سرمایہ زندگی ہے، عقل میرے دین کی اصل ہے، محبت میری اساس و بنیاد ہے، شوق میری سواری مراقب ہے، ذکر الہی میرا انیس ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے، غم میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میرا لباس ہے، رضا میرا مال غنیمت ہے، عجز میرا فخر ہے، زہد میرا پیشہ ہے، یقین میری قوت ہے، صدق میری قوت شفاعت ہے، اطاعت میری کفایت ہے، جہاد میرا خلق ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ان سطور میں اس حدیث کا انتخاب دو مقاصد سے کیا گیا ہے۔ نمبر 1، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھوس افکار کے ساتھ گزشتہ 14 صدیوں سے زائد عرصے سے متواتر، برابر اور مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ سیرت پاک سے اپنی سیرت کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، لفظ و فکر میں گہرائی کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لفظ لغت زبان میں بن گئے ہیں۔ عربی کے علاوہ اردو و فارسی میں لفظ یہی استعمال ہوتے ہیں، جبکہ باقی زبانوں میں الفاظ اور ہیں، معنی یہی ہیں۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں ان الفاظ اور معنی پر غور و فکر غیر معمولی ہے۔ انسان جوں ان پر غور کرتا ہے، وہ سیرت پاک کے ان اساسی اصولوں سے اپنی سیرت کو ڈالتا چلا جاتا ہے۔
یہ معجزانہ خوبی سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں ممکن نہ ہے۔ نمبر 1، معرفت کا عمومی معنی پہچاننا ہے۔ معرفت نفس اور معرفت خدا کے تحت اس کی علمی تقسیم کی گئی ہے۔ انسان کا اپنی ذات کی کو جان لینا معرفت نفس کہلاتا ہے، اور دوسرے درجہ میں وہ خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ معرفت کے حصول کا ذریعہ عبادت قرار دیا گیا۔ جیسے ترجمہ، میں نے جن و انس محض عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ عبادت ایک وسیع المفہوم لفظ ہے جو دراصل یہ آپ کی ساری زندگی کے شب و روز کا احاطہ کرتا ہے۔ مسلم دنیا میں اس کا محدود معنی زیادہ استعمال ہو کر اس لفظ کی اہمیت پر اثر انداز ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو ساری زندگی کے نچوڑ اور نتیجہ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ راس المال دراصل ساری زندگی کا حاصل ہے۔ دنیا جہاں انعام ہے کہ خدا ایک روح کا انتخاب کرتا ہے اور پھر اسے مطلوبہ صلاحیتیں دے کر اسے اپنے یعنی دیدار الہی کے نصب العین کی جدوجہد کے لیے مکلف کرتا ہے، تو دوسری طرف یہی دنیا امتحان گاہ بھی بن جاتی ہے۔ ہجر و وصل کی اس کہانی میں اہم ترین نسخہ کردار ہے۔ ہجر و وصل کی اس کہانی میں اہم ترین نسخہ کردار ہے۔ اس کردار کے نمونہ کا بندوبست خدا نے انبیاء کے ذریعے کیا اور اس کے لیے عقلی و علمی راہ صحیفہ جات کے ذریعے دی، اور 21ویں صدی کے لوگوں کے لیے 6 صدی عیسوی میں ہی محفوظ صحیفہ صورت قرآن بھیج دیا، جو انسانوں میں ہر کمی کو پورا کرنے پر کفایت کرتا ہے۔ عبادت کا مطلوب اول تسخیر نفس ہے۔ ضبط نفس کے تجربات بے حد و بے حساب ہیں، لیکن بہترین راستہ انبیاء کا ہے۔ معرفت کا حصول تب تک ممکن نہیں جب تک آپ کی پوری زندگی کے شب و روز عمل گاہ دنیا میں بھرپور عملی انداز سے گزریں، اور وہ کردار سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہو، تو عبادت کا یہ وسیع و حقیقی معنی ہے اور رسول معرفت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عقل میرے دین کی اساس ہے۔ دراصل اسلام کی حکمت کا نسخہ اول بتایا ہے، اور یہ قرآن کی اس آیت کی تشریح ہے۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر نجاست ڈالتا ہے۔ مذہب کی دنیا میں مذہب کی کمان جب علماء مذہب کے پاس چلی جاتی ہے تو مذہب کا وہ تصور باقی رہ جاتا ہے جو علماء مذہب نے خود ترتیب دے لیا ہوتا ہے، اور یہ بعض اوقات ایسی صورت اختیار کر لیتا ہے جیسے ہاتھ پاؤں اور منہ باندھے ہوئے انسان ہوتا ہے۔ انسان جو بول نہ سکے، ہاتھ اور پاؤں آزادانہ حرکت میں نہ لا سکے، اس کے اوپر علماء مذہب اپنا دین نافذ کرتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں معرفت تک پہنچو۔ یہی عمل مدت سے مسلم دنیا میں بھی ہو رہا ہے، اور نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ انسان کا امتیاز تو اول و آخر عقل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دین کی اصل قرار دیا ہے۔ کائنات کا بنیادی اور متحرک کردار انسان ہے۔ قرآن کا مخاطب اول و آخر انسان ہے۔ بار بار اسے عقل استعمال میں لانے کے لیے زور دیا گیا ہے۔ کائنات کی تسخیر انسان کے ذمہ ہے۔ کن کا راز پانا انسان کا نصب العین ہے۔ اس راہ کا آزاد راہ عقل اور محض عقل ہے۔ مسلم دنیا نے مدت ہوئی انسانی عقل کو مذہب کے نام پر قید کر رکھا ہے، اور لاشوں سے ہم توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے 21ویں صدی کی تیز رفتاری میں مثبت کردار ادا کریں گی۔ مغربی دانش و عقل کی جاریہ حکمت یعنی تجربہ و مشاہدہ کو ہم نے کافر قرار دے کر گویا عقل و حواس کو بھی متروک رکھ چھوڑا ہے۔ عقل انسان کا بنیادی ہتھیار ہے، حواس کی گزرگاہ عقل ہے، اور وجدان و الہام کا راہ گزر بھی عقل ہی ہے۔ دل و دماغ کا رابطہ بھی عقل ہی ہے۔ انسان سے عقل خارج ہو گئی تو باقی گوشت پوشت لاش کی مانند ہوتا ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق عقل کرتی ہے۔ قرآن سے اخذ و استنباط عقل کا مرہون منت ہے۔ عمل گاہ دنیا میں چلنے کے لیے راستوں کا انتخاب عقل کرتی ہے۔ راستے سے بھٹک جائیں تو عقل ہی غلطی کا احساس دلاتی ہے۔ کردار سازی عقل سے پروان چڑھتی ہے۔ عبادت کی افادیت عقل کو معلوم ہوتی ہے، اور پھر معرفت کا احساس عقل کو ہوتا ہے، اور دیدار حق کا ادراک عقل کے پاس ہے۔ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کے یہ الفاظ عقل کے حق میں ایک واضح اعلان ہے۔ آج کے لیے اتنا، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جن ویورز نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو جلد از جلد میسر ہو سکے۔ مع السلام۔